بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کل جوازات نے ایک خبر شیئر کی جس میں بتایا کہ غیر ملکی افراد سعودی عرب میں واپس کب آئیں گے۔ اس سلسلے میں بہت ساری خبریں سوشل میڈیا پر اس وقت شیئر کی جا رہی ہیں۔ مختلف چینلز والے مختلف طرح کی خبریں شیئر کر رہے ہیں۔ کچھ کا کہنا ہے کہ جوازات کے اعلان کو توڑ مروڑ کر بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح مختلف لوگ مختلف باتوں کا سہارا لے کر نیوز شیئر کر رہے ہیں۔ جوازات کی اس خبر کو مزید اس کی تفصیلات بتانے سے پہلے میں ایک اہم خبر آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آج پاکستانی ٹائم کے مطابق شام 4 بجے یو اے کی اعلیٰ حکام اور سول ایوییشن نے پاکستان کے لیے چلائی جانے والی فلائٹ آپریشن کو مکمل بند کر دیا ہے۔ یو اے نے بھی پروازیں پاکستان کے لیے وہاں سے نہیں جائیں گی اور نہ ہی پاکستان سے پیسنجروں کو لے کر یو اے لایا جائے گا۔ ایمریٹس ایئر کی فلائٹس میں آنے والے 26 پاکستانیوں میں کرونا وائرس کی تصدیق ہونے کے بعد یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ یو اے کو ہنگامی فیصلہ کرنا پڑا۔ اس طرح قطر ایئر ویز سے بھی جانے والے کافی سارے پیسنجر میں کرونا وائرس کی تصدیق ہو گئی ہے اور اسے بھی کچھ ملکوں میں جانے سے روک دیا گیا ہے۔ دونوں ممالک کا کہنا ہے کہ اس وقت فلائٹ آپریشن اور غیر ملکیوں کی واپسی سے زیادہ ہمارے لوگوں کی سلامتی، ایئر لائنز کے عملے کی سلامتی اور جو بھی یہاں پر غیر ملکی افراد ان کے ممالک میں موجود ہیں ان کی حفاظت ہے۔ مطلب جو ابھی ان ممالک میں لوگ موجود ہیں اور وہی وہ آسانی سے کام کر سکتے ہیں۔ ان خبروں کے سامنے آنے کے بعد امریکہ اور یو کے کچھ اخبارات نے اس بات پر کافی سخت تنقید کی ہے کہ جب پاکستان اور انڈیا میں وبائی مرض انتہائی حد تک پھیل رہا ہے تو یو اے نے کیوں فلائٹ آپریشن ان ممالک کے لیے شروع کیا ہے۔ فلائٹ آپریشن کے اس طرح سے شروع کرنے سے کرونا ختم نہیں ہوگا بلکہ پوری دنیا میں دوبارہ سے پھیلنا شروع ہو جائے گا۔ یاد رہے جب سعودی حکومت نے عمرہ زائرین کی واپسی کا فیصلہ کیا تھا تو وہاں پر پہنچنے والے عمرہ زائرین میں اس مرض میں مبتلا ہونے کے امکانات سامنے آئے تھے اور بہت سارے لوگوں میں اس کی باقاعدہ تصدیق ہوئی تھی، جبکہ یہاں سے ان کی رپورٹس ان کی بیماری کا رزلٹ منفی تھا۔ انہی باتوں کو سامنے رکھ کر اب جوازات نے یہی اعلامیہ جاری کیا ہے کہ جب تک اس بیماری پر قابو نہیں پایا جائے گا انٹرنیشنل فلائٹ سے لوگوں کو سعودی عرب لانا ممکن نہیں ہوگا۔ جوازات کے اس اعلامیے میں انٹرنیشنل فلائٹس کا اگر ذکر نہیں بھی کیا گیا تو ایک کامن سینس کی بات ہے کہ جب انٹرنیشنل فلائٹ شروع ہوں گی تو اس کا قطعاً مقصد یہ نہیں ہے کہ کرونا ختم ہو چکا ہوگا۔ کرونا کو کنٹرول کرتے ہوئے احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے فلائٹ آپریشن ضرور شروع ہوگا، مگر وہ لوگ جن کے اقامے ختم ہیں، ان کے ایگزٹ رینٹری ویزے یعنی چھٹی والے ویزے ختم ہیں، وہ سعودی حکومت کے اس اعلامیے کے بعد کہ وہ دوبارہ سے رینیو اسی وقت ہوں گے جب یہ وبائی مرض کرونا ختم ہو چکا ہوگا۔ یہ ہے اصل پوائنٹ جس پر لوگ فوکس کرنے کی بجائے صرف اور صرف اس اعلامیے کے جو سطحی پہلو ہیں ان پر غور کر رہے ہیں۔ یاد رہیں سعودی عرب میں اگر انشاءاللہ وبائی مرض پر مکمل کنٹرول پا لیا جاتا ہے تو سعودی حکومت ایسے ممالک جہاں پر وبائی مرض کافی زیادہ پھیلا ہے فلائٹ چلانے میں کافی احتیاط کرے گی اور کوئی سخت اقدامات کرتے ہوئے ہی وہاں سے فلائٹس چلائیں گی۔ مکمل لائے عمل تیار کیا جائے گا۔ جن ممالک میں یہ بیماری اب زور پکڑ رہی ہے وہاں سے لوگوں کے لیے فی الحال سعودی عرب آنا مشکل ہو رہا ہے جب تک وبائی مرض کنٹرول یا مکمل ختم نہیں ہوتا ہے۔ اگر دوبارہ یہ وبا انٹرنیشنل فلائٹس کے ذریعے مختلف ممالک تک پہنچتی ہے جیسے پہلے پہنچی تھی تو آپ سب کو علم ہے کہ حالات کیا ہو سکتے ہیں۔ پچھلے 3 ماہ مارچ سے مئی تک کرفیو اور ملازمتوں سے چھٹی ہو جانے کے باعث یہاں رہنے والے غیر ملکی افراد نے کس قسم کی مشکلات کو فیس کیا ہے یہ سعودی عرب میں رہنے والے جیسا میں آپ سب بھائیوں کے ساتھ یہاں رہتا ہوں اچھے طریقے سے اندازہ کر سکتا ہوں۔ سعودی عرب سے باہر بیٹھ کر بہت ساری باتیں کرنا بہت آسان ہے،
سعودی عرب میں پاکستانی سفارتخانہ، انڈین سفارتخانہ اور دیگر ممالک کے جو سفارتخانے ہیں وہ اپنے شہریوں کو مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب سے جانے والے یہ بات اچھے طریقے سے ذہن میں رکھیں کہ واپسی ان کی اسی وقت ہوگی جب یہ وبائی مرض کنٹرول میں آئے گا اور انٹرنیشنل فلائٹس باقاعدہ ایک مکمل طریقے سے بحال ہو جائیں گی۔ یہ کچھ اہم اطلاعات تھیں دوستو جو کہ مکمل طور پر ڈیٹیل کے ساتھ آپ سے شیئر کر دی گئی ہیں۔ ویڈیو کو لائک کر کے شیئر آگے لازمی کر دی گا۔ السلام علیکم۔